اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بار بار تعریف کیے گئے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7ویں دن اپنے عظیم پوتے کا عقیقہ کیا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام اپنے آباء و اجداد کے نام پر کیوں نہیں رکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے اپنے پوتے کا یہ نام اس امید پر رکھا ہے کہ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ اس کی تعریف و توصیف کرے اور زمین پر دنیا والے اس کی شان میں رطب اللسان ہوں۔ یہ بیہقی میں روایت ہوئی ہے یہ روایت۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا نعتیہ کلام۔ سب سے پہلے تو ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام نے، قرآن نے اور حدیث نے شاعری کو مطلقاً ناپسند کیا ہے، یعنی ہر طرح کی شاعری ناپسندیدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی جو آیت آئی ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کہ جو شعراء ہیں، جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، وہ ہر طرح کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، بکھرے ہوئے پھرتے رہتے ہیں، اس میں استثناء ہے۔ لیکن وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالوضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی، آپ کی سیرت میں بھی، آپ کے اسوے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ شاعری کی کچھ اقسام معنوی طور پر ایسی ہیں کہ جو حرام ہیں اور ناپسندیدہ بھی ہیں، اور کچھ شاعری ایسی ہے جو بہت ہی پسندیدہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دربار سے وابستہ کچھ صحابی ایسے ہیں اور کچھ صحابیات ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شعر و سخن کی بہت عمدہ صلاحیتیں دی ہوئی تھیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغام کی تشریح اور تفسیر اپنے کلام میں کی، عقیدہ توحید پر، عقیدہ رسالت پر، عقیدہ آخرت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال و کمال کو سراہا، آپ کا اور آپ کے پیغام کا دفاع کیا اور آپ کے مخالفین کا کلمی سد باب کیا۔ یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاعر دربار رسالت حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود مسجد نبوی میں کئی بار ممبر پر بٹھایا اور انہیں اس دعا سے نوازا، اللہم ایدہ بروح القدس، اے پروردگار اس حسان ابن ثابت کی تائید فرما، اس کی مدد اور نصرت کے لیے جبریل امین کو مقرر فرما۔ یہ کوئی معمولی سعادت کی بات نہیں ہے۔ آپ کے دربار کے شعراء میں حضرت کعب ہیں، حضرت نابغہ ہیں رضی اللہ عنہم، اور بہت سارے صحابی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتیاز یہ ہے کہ آپ کے تولد سے ہی، بلکہ اس سے بھی پہلے سے اور آپ کے اظہار نبوت سے پہلے سے آپ کی مدح و ثنا کی گئی ہے، اور آپ کے دادا نے جو محمد نام رکھا تھا وہ دین و دنیا میں ازل سے ابد تک قبول ہے۔ آسمانوں پر بھی ان کی مدح و ثنا ہوتی ہے اور زمین پر بھی ہوتی ہے۔ ناظرین مکرم، حضرت عبد المطلب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہے۔ رسول خدا کے محبوب چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کی مدح میں اشعار کہے، اور ان میں سے ایک شعر تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدتوں یاد رکھا، اور ایک موقع پر اسے یاد کر کے بطور خاص فرحت کا اظہار بھی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی لوگوں سے، کئی صحابہ سے اشعار سنے، وہ اشعار جو معنوی اعتبار سے درست اور اچھے تھے۔ ناپسندیدہ شاعری وہ ہے جس میں شرک اور کفر کے موضوعات ہوں، یا حجو ہو، یا پردہ نشین عورتوں کے نام لے کر ایک طرح سے ہتک اور توہین کی جائے یا ٹھٹھا اڑایا جائے، یہ ناپسندیدہ ہیں۔ باقی جو فن شعر ہے
وہ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے ان من البیان لسحرا، بے شک کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں، کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جن میں جادوئی اثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعر سنے، فرمائش کر کے بھی شعر سنے۔ حضرت کعب کا ایک قصیدہ بہت مشہور ہے جس کی بہت شرح لکھی گئی، بانت سعاد، اس کی جو تشبیب ہے یعنی آغاز کے اشعار ہیں وہ بالکل یوں ہیں ناظرین مکرم جیسے آج کی ایک اچھی سلجھی ہوئی غزل، میں تمثیلاً عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بھی سنی، آپ نے ہودی سنی اور اس پر فرحت کا اظہار کیا، آپ نے بنو نجار کی بچیوں کا گیت سنے اور اس پر بہت ہی مسرت کا اظہار کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف ہمیشہ ہوتی رہے گی، اس لیے کہ کائنات میں آپ کی ذات مصحف کائنات کی سورہ نور ہے، اور آپ کی شان میں ہونے والی شاعری ساری کی ساری اسی سورہ نور کی تفسیر ہے۔ اور گوئی کا خزانہ، اس میں تو ہندو اور دیگر مذاہب کے شعراء کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور صحابہ کرام کی شاعری کی یہ اہمیت ہے کہ وہ عصری شہادتیں ہیں، وہ سیرت کے بنیادی ماخذ ہیں، ان میں کیا مضامین ہیں، کیا موضوعات ہیں، کیا انداز بیان ہے، عشق رسول کا کیا والہانہ ذکر ہے، معجزات رسول کس انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں سننے اور سمجھنے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے آپ کی بہت پسندیدہ اور ہر دل عزیز شخصیات آج اس محفل میں، اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں۔ گرامی قدر پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، بہت ہی صاحب علم، صاحب عمل ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، گرامی قدر جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری پر۔ جناب نوری صاحب، قرآن و حدیث میں جو شاعری کا تصور ہے اس پر کچھ رہنمائی فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شعر دوستی اور آپ نے جو اشعار سنے، پسند فرمائے، ارشاد کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آج کا موضوع جو ہے وہ حقیقت میں تو وہ عنوان ہے کہ جس پہ آپ کو اکیلے پروگرام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، چونکہ یہ آپ ہی کا شعبہ ہے اور آپ ہی کا فیلڈ ہے، اور آپ کی بہت سی نعتیں ہم بھی تو جی آپ سے سیکھنے کو بہت آتے سی ہیں۔ نعتیں جو ہیں وہ ہم نے خانہ بے چراغ بھی سب کی نظر میں آ گیا، آپ کے قیام سے ہم بھی تو باشرف ہوئے، یہ آپ کی محبتیں اور شفقتیں ہیں۔ مجھے محترم سیالکوٹ کے ایک بہت ہی بزرگ اور بہت ہی درد و سوز والے شاعر ریاض حسین چودھری صاحب یاد آ رہے ہیں رحمۃ اللہ تعالی بے شک علیہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ نعت کیا ہے؟ کثر حسن و عشق کی تکمیل ہے۔ اللہ اکبر۔ نعت کیا ہے؟ حکم ربی کی فقط تعمیل ہے۔ واہ، وہ جو قرآن کہتا ہے نا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ اس حکم کی تعمیل ہے۔ حضور یہ سارے شعراء وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے حکم کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اس کی چھتری کے نیچے ہیں، اس کے صاحبان کے نیچے، اس کی چھتری کے نیچے ہیں۔ نعت کیا ہے؟ کثر حسن و عشق کی تکمیل ہے۔ نعت کیا ہے؟ حکم ربی کی فقط تعمیل ہے۔ پوری اس نعتیہ نظم کا ایک ایک شعر بڑا کمال کا ہے۔ نعت کیا ہے؟ نکہتوں کی سرزنی کا تذکرہ۔ نعت کیا ہے؟ سب حسینوں سے حسین کا تذکرہ۔ کمال ہے۔ نعت کہنے کے لیے دل پاک ہونا چاہیے، سبحان، غرق الفت دیدہ نمناک ہونا چاہیے۔ واہ واہ۔ شہر طیبہ کی گزرگاہوں میں جینا نعت ہے، شہر طیبہ کی گزرگاہوں میں جینا نعت ہے، جام حب سرور کونین پینا نعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس انسان میں بھی فطرت سلیمہ موجود ہے، اور ذوق کا تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ داعیہ موجود ہے، وہ تو اشعار کی ان محبت بھری لذتوں سے آشنا ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے انٹرو میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 224، 25، 26، 27 ایک تسلسل کے ساتھ، پوری ایک سورت کا نام ہے شعراء، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی جو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کا ایک پہلو دیکھتے ہیں، اور دوسرا دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیشہ
چیزوں کو چیزیں پہچانی ہی ازداد سے جاتی بے ہیں. شک ایسا ہے. یعنی رات دن کی قدر اسے ہے جسے رات کی خبر ہے. تمام مسائل اور امور کو کل کی حیثیت کل میں کی حیثیت دیکھنا حاصل. چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, یہاں پر سورہ شعراء کی ان آخری آیات میں دو طرح کے شاعروں کا ذکر ہے. جی, ایک کی جو ہے وہ مذمت کی گئی ہاں. اور ایک کی مدح کی گئی ہے, تحسین کی گئی. اور ایک کی تحسین کی گئی ہے, اور ان کے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن بیان کیا گیا. یعنی قرآن کہتا ہے کہ مظلوموں کے وہ بدلے, جی, وہ بدلے جو اس ماحول میں تلوار سے نہیں لیے جا سکتے تھے, ان شعراء نے اپنے کلام کے ذریعے وہ بدلے لیے. تو یہ بھی جہاد ہوا, اور یہ بھی جہاد ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جہاد باللسان کی یہ بہت اعلیٰ شکل ہے, بہت اعلیٰ شکل ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شعروں سے کتنی محبت تھی, کتنا پیار تھا. آپ کے ایک بعض حکمتوں کے پیش نظر قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وما علمناہ الشعر وما ينبغی له, چونکہ آپ وحی کے کسٹوڈین تھے, جی, تو اس وحی کی پیورٹی کے لیے بے شک, اور اس وحی کو ہر قسم کے شک اور شبہ سے پاک کرنے کے لیے بعض حکمتوں کے پیش نظر جی, آپ نے اس فیلڈ کو جو ہے وہ اتنا نہیں نوازا. وگرنہ آپ وہ جملے سنیں تو آپ کو لگے گا کہ اس کے اندر کیا نغمگی, کیا ترنم ہے. یعنی میدان حنین میں کھڑے ہو کے جو آپ کہہ رہے ہیں انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب, اس جملے کے اندر دیکھیے ایک ترنم ہے, ایک نغمگی موجود ہے. پھر غزوہ خندق کے موقع پہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان خندق کھود رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دل جوئی کے لیے تشریف لائے. تو آپ نے دیکھا وہ خندق کھود رہے ہیں تو سخت شدید سردی ہے, جی, تو آپ نے فرمایا مرال کیسا ہے, جذبے کیسے ہیں؟ تو جواب سنیے صحابہ کا, وہ کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. شعر کی زبان میں جواب دیا. واہ واہ. اچھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بحر میں انہوں نے اپنے جذبوں کا اظہار کیا, جی, اور جس کا معنی یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے نام پہ بک گئے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو اپنے آپ کے نام پہ بیچ دیا ہے, اور اب ہمیشہ زندگی اسی طرح گزرے گی ہماری. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بیر پہ ان کو جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ لا عیش الا عیش الاخرہ, اللہ اکبر, اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ. یعنی آپ نے اسی بیر کے اندر جواب دیا. آپ نے لبید شاعر کی بھی تحسین میں وہی اسی طرف آنے لگا ہوں. میں نے اسی لیے کہا کہ اس پہ آپ ہی کو کلام کرنا چاہیے تھا. حضرت شرید بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں رحمت کونین کے ساتھ تھا ایک سفر میں, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ شرید تمہیں اشعار بہت سارے یاد ہیں, مطلب یہ دیکھیے نا دلچسپی ہے, تو تمہیں کوئی امیہ بن ابی سلط کا شعر بھی آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی آتے. آپ نے فرمایا سناؤ. حضرت شرید کہتے ہیں میں نے ایک شعر سنایا, تو کہا دوسرا بھی آتا ہے؟ مزید سنائیں. وہ بھی سنایا, تیسرا, چوتھا, پانچواں. حضرت شرید کہتے ہیں اس سفر میں رحمت کونین نے مجھ سے 100 اشعار سنے. اللہ اکبر, 100 اشعار سنے. اللہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر شعر کے, چونکہ وہ سارے توحید کے مضمون پر مبنی تھے, اللہ کی عظمتوں کا اس میں بیان جو ہے موجود تھا, تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اشعار سن کے ان کی تحسین فرمائی, ان کی تحسین فرمائی. اور پھر آپ, میں اگر اجازت دیں تو آخری 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شعر سے رغبت اور شاعروں کی تحسین ہی تو ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ممبر کسی خطیب کے لیے نہیں رکھوایا, شاعر کے لیے رکھوایا. کمال ہے, کمال ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کاشانہ نور سے نوری چادر اتار کے کسی اور کو نہیں دی, حضرت کعب بن زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. تو یہ آپ کی محبتیں اور شفقتیں تھیں. جو اچھا شعر کہتے تھے آپ ہمیشہ اس کی تحسین فرماتے, اور اس میں رکاوٹ بننے والے کو آپ منع فرما دیتے. سبحان اللہ. جب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے زین حرم میں شعر پڑھے تو حضرت عمر فاروق نے کہا فی حرم اللہ بین یدی رسول اللہ. عبداللہ بن رواحہ حضور کے سامنے اللہ کے حرم میں شعر پڑھ رہے ہو, تو آقا نے فرمایا یا عمر دا ہو, چھوڑ دو اس کو, تمہیں خبر نہیں اس کے شعر کافروں کے سینوں پر وہ زخم لگا رہے ہیں جو تمہاری تلواریں بھی نہیں لگا. کمال ہے, سبحان اللہ. جناب بخاری صاحب, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو شاعری ہے یہ کنٹمپریری گواہیاں ہیں اخلاق و کردار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, آپ کے حسن و جمال کی. سیرت طیبہ میں ایک اہم ماخذ کے طور پر ان کی کیا حیثیت ہے, اور کن کن پہلوؤں سے صحابہ نے سراہا ہے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو، آپ کے جلووں کو، آپ کے مقامات مقدسہ کو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضور والا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو محبت رسول ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جب ہم محبت رسول کے عملی مظاہر دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام ہمیں بہترین رول ماڈل نظر آتے ہیں، عملی نمونے ہمیں صحابہ اکرام کی زندگیوں سے نظر آتے ہیں۔ ان صحابہ نے اپنی جانوں سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنے وقت سے بھی رسول اکرم کا دفاع کیا ہے، اور اپنی زبان اور اپنی شاعری سے بھی رسول اکرم علیہ تحیت و ثناء کا دفاع کیا، رسول اکرم کی مدح بیان کی ہے اور اسلام کا پیغام عام کیا ہے۔ اور جس طرح آپ نے سوال میں ارشاد فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو نعتیہ اشعار ہیں صحابہ کرام کے، وہ صرف ہمیں سیرت کا ادبی پہلو اس میں نظر نہیں آتا، بلکہ سیرت نبوی کا ایک مستند ماخذ اور معتبر ذریعہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور جس کی طرف حضرت پروفیسر صاحب نے اشارہ فرمایا، اور یہ یقیناً اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر ہے جو صحابہ اکرام کے اشعار ہیں کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ تو یہ رسول اکرم کی تعزیر، رسول اکرم کی تعظیم اور رسول اکرم کی توقیر جو ہے وہ ہمیں صحابہ اکرام کے ان اشعار میں نظر آتی ہے۔ اور جس طرح آپ ارشاد فرما رہے تھے، بلکہ باہم گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ جو شاعر ہیں، یقیناً یہ بھی اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی سے اللہ کے انتخاب سے ہی شعر کہتے ہیں۔ بے شک میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ دل تو میرا بھی کہتا ہے کہ میں معین الدین نظامی صاحب کی طرح شعر کہوں، لیکن میں نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر مجھے ماننا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس زبان کو، اس دل کو اپنے رسول کی محبت کے لیے منتخب کر لیا، لہذا یہ وہ ہستیاں ہیں۔ سارا زمانہ 1,24,000 صحابہ اکرام میں سارے حسان بن ثابت کیوں نہیں بنے؟ کیا بات ہے! سارے کعب بن زہیر کیوں نہیں ہوئے؟ سارے حضرت عبداللہ بن رواحہ کیوں نہیں بنے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک کو میرے رب نے ایک امتیاز بخشا ہے، لیکن ان ہستیوں کی زبان کو، ان کے جذبوں کو میرے رب نے اپنے رسول کی محبت کے لیے منتخب کر لیا۔ اور جن پہلوؤں کی طرف آپ نے ارشاد فرمایا، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان اشعار کا روحانی پہلو کیا ہے، تو جب صحابہ اکرام کے اشعار ہم پڑھتے ہیں تو وہاں عشق رسول نظر آتا ہے، ادب نبوی نظر آتا ہے، اطاعت رسول نظر آتی ہے، اتباع سنت نظر آتی ہے، اور یہ ان جذبوں سے لبریز نظر آتا ہے۔ وہ کر کے دکھاتے تھے جو رسول اکرم کے ایک موئے مبارک بھی زمین پہ جانے نہیں دیتے، آپ کے لعب دہن کو بھی گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے اشعار میں سے بیان کرتے تھے کہ یہ محبت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا روحانی پہلو ہے، اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا آج اپنی ساری ٹیم کو۔ یہ جو خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، اس موضوع پہ کہاں بات ہوتی ہے، کہاں کلام ہوتا ہے؟ یہ بھی اللہ پاک نے یہ خیال ڈالا ہے، میرے رب کی طرف سے یہ توفیق نصیب ہوئی ہے کہ آج ہم اس پہلو پہ یہاں بات کر رہے ہیں۔ حضور، یہ جو شعراء دربار رسالت ہیں، صحابہ کرام ہیں، میرے عقیدے کے مطابق تو یہ محاذ شعر و سخن میں سپہ سالار ہیں۔ جی بالکل ایسے، اور آپ بھی اسی صف میں ہمیں نظر آتے ہیں رسول اللہ۔ اور اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے جو اس کا تاریخی پہلو بنتا ہے، تو ان اشعار میں رسول اکرم علیہ تحیت و ثناء کی سیرت کے سارے پہلو ایک تاریخ کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ ہجرت بھی نظر آتی ہے، بدر بھی نظر آتی ہے، احد بھی ہے، خندق بھی ہے، فتح مکہ بھی ہے، صلح حدیبیہ بھی ہے، عمرہ قضا بھی ہے، اور ان سارے اشعار کو پھر حضرت ابن ہشام نے، ابن سعد نے، طبری نے، ابن کثیر نے، قاضی ایاز نے سیرت کے جو معتبر ماخذ ہیں ان میں شامل کر کے یہ بتایا، دیگر سیرت نگاروں نے بھی۔ تو لہذا ان اشعار کی سیرت نبویہ کے مستند ماخذ کی صورت میں، جسے ہم پرائمری سورس کہہ سکتے ہیں، بڑی اہمیت ہے۔ یعنی سیرت نگاروں نے اس سے باقاعدہ مدد لی ہے؟ باقاعدہ مدد لی ہے۔ میں نے جن کے نام لیے، ابن ہشام نے، ابن سعد نے اور طبری نے، انہیں ذکر کیا ہے، قاضی ایاز نے ان اشعار کو باقاعدہ ذکر کیا۔ ایک اور پہلو سے اگر ہم اسے دیکھیں تو وہ اس کا پہلو یہ بنتا ہے کہ رسول اکرم علیہ تحیت و ثناء کی سوانحی حیثیت میں، تو اس میں رسول اکرم کے شمائل کی بات ہو، رسول اکرم کے اخلاق کی بات ہو، رسول اکرم کی عبادت کی بات ہو، حتیٰ کہ رسول اکرم کی سخاوت کی بات ہو۔ مثلا کسی شاعر نے کہا، ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاءہ نام، کہ رسول اکرم نے ساری زندگی اپنی زبان سے حرف لا نکالا ہی نہیں ہے، سوائے جب اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینی ہوتی ہے شہادت میں۔ تو اگر توحید میں، شہادت میں لا نہ ہوتا تو رسول اکرم کا وہ لا بھی نام ہو جاتا۔ تو یہ اشعار کی صورت میں رسول اکرم علیہ تحیت و ثناء کی محبت کو، رسول اکرم کی عقیدت کو، رسول اکرم کی سیرت کو صحابہ اکرام نے بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ جناب نظامی صاحب،
ہم جب نعتیہ شاعری کے ابتدائی نمونے دیکھتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں کا کلام ہے، آپ کی پھوپھیوں کا کلام ہے نعتیہ، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، اور پھر آگے بہت طویل سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے صحابہ میں، کئی جلدوں میں صحابہ کا نعتیہ کلام یکجا کیا گیا ہے۔ تو کیا نمایاں پہلو ہیں اور کیا اوصاف ہیں جو اس کو ایک برتر شاعری بھی بناتے ہیں اور ایک مقدس دستاویزی حیثیت بھی عطا کرتے ہیں ان نعتوں کو، ان کلام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی معظم شفیع مکرم کی نعت شعر کی صورت میں یعنی نظم کی صورت میں یا نثر کی صورت میں بیان کرنا یہ سنت الہی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان قرآن عزیز میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۔ ہائے ہائے، اس میں اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو، 3 شعراء کرام ہیں کہ جن کا دربار رسالت میں ایک خاص مقام ہے، جناب سیدنا حسان بن ثابت، سیدنا کعب بن مالک، سیدنا عبداللہ بن رواحہ، جب اس سورہ شعراء کی آیت نمبر 224، 25 اور 26 وہ نازل ہوئی، جی، نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تینوں شعراء کرام حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو شعراء جو ہیں ان کی مذمت میں یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے 227 نمبر آیا مبارکہ کی تلاوت فرمائی، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ یہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے تم ان میں سے نہیں ہو، بلکہ تمہارا شمار ان میں ہوتا ہے کہ جو ایمان والے بھی ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں اور نیکی اور خیر کے معاملے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس کے موضوعات کا، قرآن عزیز میں جتنے موضوعات اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کی تعریف و توصیف میں دفاع میں بیان فرمائے ہیں، وہ سارے کے سارے مضامین جو ہیں وہ صحابہ کرام نے اپنے اشعار میں بیان فرمائے۔ کمال ہے۔ اگر نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ والدعا کا ذکر ہو، صحابہ کرام نے اس کو بیان فرمایا، طلع البدر علینا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق ان شعروں کو اپنی حضور دیوان کے اندر بیان فرمایا۔ جمال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ذکر ہوگا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ، سبحان اللہ۔ اچھا یہ والی جو بات ہے نا جو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ، نبی معظم شفیع مکرم نے جب ان اشعار کو سنا تو جناب سیدنا حسان بن ثابت کو 2 بار جنت کی بشارت، سبحان اللہ، ایک بار نہیں 2 بار جنت کی بشارت عطا فرمائے۔ جس طرح کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا اور قبلہ پروفیسر صاحب نے کہ اللہ کے پیارے حبیب تو اتنی ان کی تعریف فرمایا کرتے تھے، توصیف فرمایا کرتے تھے اور اتنی ان کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ مسجد نبوی شریف کے ممبر پر ان کو بٹھا کر، حضور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعراء سفیر توحید تھے، بالکل بالکل، اور یہ پیامی رسالت تھے، عقیدہ آخرت کے مبلغ تھے اور حقانیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داعی تھے۔ بے شک بے شک، نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ بعض شعر ایسے ہیں جو خیر کی طرف لے کر جاتے ہیں اور بعض شعر ایسے ہیں کہ جو برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا بھی اس کے اوپر ایک خوبصورت تبصرہ موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ بعض شعراء کرام جو ہیں وہ بڑائی کا کام کرتے ہیں اور بعض شعراء کرام جو ہے وہ مذمت یعنی برائی کا کام کرتے ہیں، اور جو سیدنا حسان بن ثابت ہیں، حضور نبی کریم کے شعراء کرام ہیں۔ اچھا ایک پہلو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سیرت نگاروں نے اور تاریخ نگاروں نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ نبی کریم کے جو مداح خان ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ ایک روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ان کی تعداد 200 ہے، دوسری روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ان کی تعداد 120 ہے۔ امام محمد بن اسماعیل یوسف نبہانی انہوں نے اپنی 4 ضخیم جلدوں پر مشتمل ایک کتاب جو ہے وہ نبی کریم کے نعتیہ مجموعوں پر، اس میں تقریباً 461 اشعار ہیں جو 34 صحابہ اکرام کے وہ لکھے ہوئے ہیں، ان کو ساروں کو انہوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو شاعر خاص ہیں جناب سیدنا حسان بن ثابت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ان الفاظ میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْدِي،
لعرض محمد منکم وقا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان الفاظ میں دعا دی، اے حسان اللہ تمہیں جہنم کی گرمی سے محفوظ فرمائے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی شعراء کرام ہیں جنہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، کسی کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا ہے اللہ تمہاری زبان کو معطر فرمائے، کسی کے بارے میں یوں فرمایا اللہ تمہارے دندان کو ہمیشہ چمکتا روشن رکھے، اور کسی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اشعار کہنے والے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نے انہیں اپنی دعاؤں سے نوازا ہے، اور یہ جو دعاؤں سے نوازا ہے یہ حکم الہی سے ہے۔ تو کتنا بڑا مقام ہے کہ جن کو بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقیدت اور محبت پیش کرنے کا، محبت جو ہے اس کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، ہمیں ایک مختصر وقفہ کرنا ہے، آپ بھی درود پاک سنیے، ہم بھی اس سعادت میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے۔ بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ خوبصورت باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نعتیہ کلام کے حوالے سے یہ جاری رہیں گی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نعتیہ کلام۔ صحابہ کی نعتیہ شاعری ایسی ہے کہ ہم اس میں آداب نعت گوئی بھی سیکھتے ہیں، محبت کے قرینے سیکھتے ہیں، بیان کا اسلوب سیکھ سکتے ہیں۔ کئی حوالوں سے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک شعر میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، سنیے۔ یہ اردو کا شعر ہے، اس کی کیفیت آپ ملاحظہ کیجیے گا۔ کیا خبر محشر میں سارے نعت گو ہوں ایک ساتھ، واہ 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 واہ، کیا خبر محشر میں سارے نعت گو ہوں ایک ساتھ، حکم ہو تعریف ان کی روبرو ہو کر کرو۔ سبحان اللہ، کمال ہے بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جناب نوری صاحب، واہ واہ، امیر الشعراء دربار رسالت سبحان سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کے بارے میں بتائیے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، وہ آپ نے شعر سنایا تو مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا کہ کیا فکر کی جولانی، ہائے کیا عرض ہنرمندی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا فکر کی جولانی، کیا عرض واہ ہنرمندی، واہ، توصیف پیمبر ہے توفیق خدا خدا بندی، بے شک لا ریب، یہ خالصتاً اللہ کی توفیق سے ہے۔ اچھا، یہاں آپ کے شعر سنانے کی برکت سے مجھے ایک ریفرنس یاد آیا کہ کتب سابقہ میں جی، جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات جہاں پہ موجود ہے نا، وہاں پہ حضور کی امت کا انٹروڈکشن بھی موجود ہے، ہاں، اور اس امت کے انٹروڈکشن میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں جی، وہ یہ نہیں ہوئے کہ نمازیں زیادہ پڑھنے والے، روزے زیادہ رکھنے والے، جہاد زیادہ کرنے والے، نہیں، فرمایا امتہ الحمادون، اللہ اکبر، اللہ، حضور کے امتی اور غلام وہ ہوں گے حمد و ثنا جو کرنے، کثرت سے حمد کرنے والے، حضور کی نعتیں پڑھنے والے، حضور کی تعریف کرنے والے، سبحان اللہ۔ اور آپ نے جس ہستی کا ذکر کیا ہے بلا شک و شبہ وہ تو سید الحمادین ہوں گے، بے شک، وہ تو نعت کہنے والے، نعت پڑھنے والوں کے سردار اور سرخیل ہوں گے قیامت والے دن۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا اسپیشل پروٹوکول دیا ہوا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم، مجھے صحیح بخاری کی ایک حدیث یاد آ گئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا مزاج، طبیعت اور طرح کی تھی، مطلب آپ شعر آپ بھی سنتے تھے لیکن خلوت میں، بالکل خلوت میں، بلکہ ایک صحابی سے آپ نے کہا کہ آپ نے شعر گوئی ترک کیوں کر دی؟ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، تو انہوں نے کہا جب سے سورہ کوثر نازل ہوئی ہے اس کے بعد مجھے اس کی حاجت نہیں رہی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے پاس سے گزرے، اندر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر سنا رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان آپ شعر سنا رہے ہیں تو آپ رک گئے۔ اچھا، آپ کے رکنے کا انداز ایسا تھا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ شاید آپ کو میرا مسجد میں بیٹھ کے شعر پڑھنا پسند نہیں آیا۔ آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین انشد فی ہے من ہوا خیر من کا، میں نے یہ شعر اس مجلس میں بھی پڑھے ہیں جس مجلس میں وہ ہستی جلوہ گر ہوتی تھی جو کائنات میں سب سے بہتر ہے، ان کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ حضور کسی اہل دل نے کہا تھا
کہ روئے زمین پر واہ واہ شاعروں کو بے شک بڑے بڑے انعامات دیے گئے ہیں، سب سے زیادہ انعام ان کے حصے میں آیا ہے جن صحابہ نے چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے شعر کہے، سبحان اللہ، سامنے سبحان شعر اللہ، کہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ وہ مشہور زمانہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر پڑھیں گے انشاءاللہ، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائش کر کے سنا کرتے تھے، فرمائش کر کے سنا کرتے تھے۔ اور میں صرف وہ اشارہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب بارش نہیں ہوتی تھی نا تو میں آنکھوں سے حضور کے چہرے کو تکتا تھا، زبان سے وہ شعر پڑھتا تھا، اور جیسے ہی حضور ممبر سے نیچے تشریف لاتے تھے مدینہ طیبہ کی ساری گلیاں جو ہیں وہ بارش کے پانی سے بھر جایا کرتی تھی۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کہ نا امیر المومنین فاروق اعظم کے چہرے پہ جلال ہے، آپ نے فوراً حضرت ابو ہریرہ کی طرف توجہ کی اور توجہ کر کے کہنے لگے کہ ابو ہریرہ انشدک باللہ، جی میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے یہ بات پوچھتا ہوں، اللہ کی قسم دے کے کہ آپ یہ مجھے بات بتائیں کہ کیا آپ نے حضور کا یہ فرمان نہیں سنا تھا کہ آقا نے مجھے کہا تھا عجیب انی، اللہ اکبر، کہ حسان میری طرف سے جواب دو، اللہ اللہ، میری طرف سے جواب دو۔ واہ واہ۔ اور پھر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے وہ اشعار پڑھے تھے تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں بالکل میں اس چیز کا گواہ ہوں۔ تو یہ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نعت خانوں سے فرمائش کر کے تبرکن حضرت حسان کا کوئی کلام، میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ، صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بات کو سمیٹتا ہوں، آپ نے وہ مشہور زمانہ جب شعر پڑھے نا کہ جوت محمدن فعجبت عنہ، اللہ اکبر، تم لوگ حضور کے شان میں غلط سلط باتیں کرتے ہو، میں ان کا جواب دیتا ہوں، وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ، ہمیں اس کی جزا ہمارا رب عطا کرے گا، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ۔ حضور خواجہ غلام فرید نے اس کا ترجمہ کیا، گھول گتا میں خیش قبیلہ ہک سونے تیڈڑے ناتوں، قسم خدا دی ماہی پیارا لگنے سانو بابل ویر تے ماں تو۔ سبحان اللہ۔ اچھا جب آپ یہ شعر سنا لیے، آقا نے سن لیے، گھر تشریف لائے نا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا نے فرمایا اور یہ ہمارے آج کا جو نعت خوانی کا کلچر ہے اس کلچر کی اصلاح کے لیے یہ جملہ بڑا خاص ہے۔ کہا عائشہ دیکھا ابھی حسان نعت پڑھ رہے تھے، صحابہ سن رہے تھے، کہا جی حضور دیکھا، کہا رزلٹ بتاؤں اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ کہا حضور کیا نکلا؟ فرمایا شفا واشتفا، اللہ اللہ، نعت پڑھنے والے کا دل بھی گناہوں سے پاک ہو گیا، سننے والوں کے دل بھی گناہوں سے کمال ہو گئی۔ جناب بخاری صاحب، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعتیہ شاعری پر ارشاد فرمائیے۔ جی حضور والا، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں شاعر دربار رسالت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کے ساتھ جناب عبداللہ اور حضرت کعب، حضرت عبداللہ بن رواحہ کے چند اشعار ہیں جب رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء عمرہ قضاء کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آقا حرم میں داخل ہوتے ہیں، جس کی طرف اشارہ پروفیسر صاحب نے پہلے فرمایا، آپ فرماتے ہیں خلو بنی الکفار ان سبیلہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ، اے کافرو میرے رسول کا رستہ چھوڑ دو، خلو بنی الکفار ان سبیلہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ دربا یزیل الہام ان مکیلہ، کہ ہم تمہاری گردنوں سے کھوپڑیاں یوں اڑا دیں گے کہ ان کا تصور بھی باقی نہیں رہے گا، وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ، اور آج کوئی خلیل خلیل نہیں رہے گا، کوئی دوست نہیں رہے گا، سارے نام و نشان مٹا کے ہم تمہیں خاک میں ملا دیں گے۔ یہ رسول اکرم کی بارگاہ میں آپ کے سامنے یہ اشعار کہے گے، اور جس کی طرف ہم بار بار یہ اشارہ کریں، یہ جہاد نہیں تو اور کیا ہے؟ بے شک و شکر، اپنی زبان کے ساتھ جو اشعار وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جہاد ہی تو ہے جس کو اللہ اور اس کے پیارے رسول نے اپنی بارگاہ میں پسند فرمایا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے پھر اپنے ذوق میں وہ یہ بات کہی کہ یہ حرم میں اشعار کہے جا رہے ہیں رسول اکرم کی بارگاہ میں، تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا خل عنہ یا عمر، عمر آپ اسے چھوڑ دیجئے، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ اس وقت وہ جو اشعار کہہ رہے ہیں ان کی جو چبن ہے وہ کسی نیزے کی یا کسی تلوار کی چبن سے بھی زیادہ ہے۔ جو اسے محسوس کر رہے وہ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت عبداللہ بن رواحہ میری محبت میں اور اپنے رب کی محبت میں کون سے اشعار جو ہیں وہ کفار مکہ کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ تو لہذا یہ ایک جھلک ہے
حضرت کعب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی صلہ عطا فرمایا تھا؟ رسول اکرم نے آپ کو چادر عطا فرمائی، اور قصیدہ تاریخ میں سب سے پہلے قصیدہ بردہ یہی ہے۔ جب ہم قصیدوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو حضرت کعب بن زہیر کا وہ مشہور جو کلام ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بانت سعاد سے جس کا آغاز ہوتا ہے، اس میں یہ شعر آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان الرسول لنور یستضاء بہ محند من سیوف اللہ مسلول، بے شک یہ رسول جو ہیں وہ نور ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بشر ہیں، آپ نے فرمایا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ رسول اکرم کا نوکر اگر ذو النورین ہے تو پھر کیا نبی خود بشر ہوں گے جس کا نوکر دو نوروں والا ہے؟ تو کہا ان الرسول لنور یستضاء بہ، کہ بے شک یہ رسول یقیناً نور ہیں۔ یہ جو لام آیا ہے نور سے پہلے، حضرت پروفیسر صاحب نظامی صاحب میری تائید کریں گے، یہ جو لام مفتوح ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور جو پہلے حرف مشبہ بالفعل آیا ہے وہ بھی کسی شک شبہ کو دور کرنے کے لیے آیا۔ تو حضرت کعب کا عقیدہ یہ ہے بے شک یہ رسول یقیناً نور ہیں جن سے ساری کائنات کو روشنی مل رہی ہے، اور یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک ایسی بے نیام تلوار ہے کہ جو حق کو غالب کرتی ہے اور باطل کو مٹا دیتی ہے۔ انہی اشعار کے صلہ میں پھر رسول اکرم علیہ التحیۃ والثناء نے اپنی مبارک چادر انہیں عطا تو فرمائی۔ اصلاح بھی فرمائی کہیں؟ جی اصلاح بھی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اکرم علیہ التحیۃ والثناء نے اپنی یہ مبارک چادر عطا فرمائی، اور میں آپ کے وقت کے پیش نظر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سارا جتنا ہم صحابہ کرام کے نعت اشعار کی بات کر رہے ہیں، یہ ان سب کے جذبات ایک طرف، اور آپ کے مبارک چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو اشعار کہے تھے وہ اپنے جذبے میں، وہ اپنی محبت میں، وہ اپنی ورفتگی میں، وہ اپنے عشق میں ایک طرف، جس کو بخاری نے بھی ہمارے سامنے ذکر کیا ہے کہ آقا کی بارگاہ میں انہوں نے اور رسول اکرم کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کے کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ تو حضرت ابو طالب نے گویا یہ عقیدہ دیا کہ میرے مولا سارے مکے والے تیرے سامنے بتوں کا صدقہ مانگ رہے ہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اور اس سے بڑا جہاد کیا ہوگا کہ جب سارے مکے والے جمع ہو گئے تو مکے کے چوک میں کھڑے ہو کے حضرت ابو طالب نے کہا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا، کہ اللہ کی عزت کی قسم تم یہ سمجھتے ہو کیا محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے؟ تم کبھی بھی ان کے قریب نہیں پہنچ سکتے جب تک مجھے قبر میں نہ داخل کر دیا جائے۔ تو آپ نے ساری زندگی اس پہ پہرا دیا ہے، تو آپ ہی کی سنت میں پھر سارے صحابہ کرام کے یہ نعت کے اشعار ہمیں نظر جناب نظامی صاحب، حضرت نابغہ رضی اللہ عنہ کا کچھ بتائیے ان کے بارے میں، اور خاص طور پر صحابیات کو بھی تو یہ شرف حاصل ہوا نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب صحابہ کرام یا صحابیات دیکھا کرتی تھی برجستہ اشعار کہا کرتی تھی۔ یہاں پر ہمیں سیدہ ام معبد کو نہیں بھولنا چاہیے، بالکل، کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو نثری صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے، کوئی اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لا ریب، یعنی برجستہ کہنے میں۔ اور جس طرح کے حضرت نابغہ جادی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعریف و توصیف بیان فرمایا کرتے تھے، تو اللہ کے پیارے حبیب نے ان کو دعا سے نوازا، اور وہ دعا کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دانتوں کو ہمیشہ چمکتا رکھے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کا کوئی ایک دانت گر جاتا تو اس کی جگہ پر جو دوسرا دانت اگ آتا تھا اور وہ اسی طرح چمکتا رہتا تھا۔ اور صحابہ کرام نے اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے نبی معظم شفیع مکرم کی اس دعا کی بدولت طویل عمر پائی ہے۔ آپ کا چہرہ انتہائی روشن، انتہائی چمکدار، یوں دکھائی دیتا تھا کہ جیسے پہاڑوں پر برف پڑی ہوئی ہو۔ صحابیات کے اندر ازواج مطہرات نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں، یہاں تک کہ نبی کریم کی صاحبزادیوں نے بھی حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ آپ کی پھوپھیوں میں سر فہرست حضرت صفیہ، دوسرے نمبر پر سیدہ عاتقہ، جناب سیدنا عبد المطلب کی 8 صاحبزادیاں تھیں، لیکن 8 کی 8 صاحبزادیاں جو ہیں وہ برجستہ اشعار جو ہے وہ کہا کرتی تھیں۔ اور سیدہ صفیہ جو ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں کیا کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہماری امیدوں کا آسرا ہیں، آپ ہمارے لیے رہنما ہیں،
آپ ہمارے لیے، ہم آپ سے بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، آپ ہمارے لیے رب کی طرف سے رحمت ہیں، آپ ہمارے لیے رحیم ہیں، کریم ہیں، اور آپ ہمارے لیے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے بغیر تو ہم زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور سیدہ عاتقہ جو ہے وہ ان الفاظ میں اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتی ہیں، کیا میری آنکھیں جو ان سے آنسو بہہ رہی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ آپ ہی کی ذات بابرکات ہے۔ میں آپ کی ذات بابرکات سے والہانہ عقیدت اور محبت کرتی ہوں۔ ام المومنین، اور اسی طرح مدینہ منورہ بنی نجار کی جو بیٹیاں ہیں، انہوں نے نبی معظم شفیع مکرم کی بارگاہ میں جو نذرانہ عقیدت پیش کیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے نبی معظم شفیع مکرم کی بارگاہ میں یوں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ متى یبدو فی الدجى البہیم جبینہ یلہ مثل مصباح الدجى المتوقد، یا رسول اللہ اندھیری رات میں آپ کی پیشانی اس طرح چمکتی ہے اور جیسے روشن چراغ جو ہے وہ چمک رہا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضور کی بارگاہ میں ان الفاظ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا، ماذا علی من شم تربت احمد الا یشم مد الزمان اوالیات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ کی ذکر کی مبارک خوشبو کو سونگھ لیا ہے، اسے پھر زمانے کی اور خوشبو سونگھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ زمانہ بھر جو ہے تا قیامت زندگی کی آخری سانس تک وہ جب بھی بات کرے گا اس کی منہ سے خوشبوئیں آتی رہیں گی۔ سبحان اللہ، بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا، فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت نوازش۔ ناظرین مکرم، وقت ہوا ہے کتاب الشفا سے وظیفہ عرض کرنے کا۔ یہ نماز میں دل لگانے کا ایک بہت مجرب وظیفہ ہے۔ 21 دن بلا ناغہ نماز عشاء کے بعد 21 بار یا اللہ یا غفور یا قادر پڑھ کر اپنے سینے پر بھی پھونک مار لیں اور ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر بھی پھیر لیں، انشاءاللہ العزیز دل میں نماز کی رغبت، رجحان، میلان پیدا ہو جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے 14ویں کا چاند منور ہے اور آپ ہی کے نور سے یہ سورج روشن ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم کی خوشخبری ہی سنانے آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن صفات کی خبر لے کر آئے تھے۔ آج کے روزنامہ 92 نیوز میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا نعتیہ کلام، اس عنوان کے تحت بہت اچھا مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ اب آپ ہم سب مل کر لگائیں گے نعرہ مقصد پاکستان، اور پھر ہم نعت شریف سنیں گے جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب کی بہت ہی عمدہ آواز میں۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جناب والا ارشاد، یا رب ثنا میں کعب کی دلکش ادا ملے، یا رب ثنا میں کعب کی دلکش ادا ملے، فتنوں کی دوپہر میں سکون کی ردا ملے، فتنوں کی دوپہر میں سکون کی ردا ملے، حسان کا شکو ہے
بیاں مجھ کو ہو عطا، حسان کا شکو ہے بیاں مجھ کو ہو عطا، تائید جبرائیل بوقت ثنا ملے، تائید جبرائیل بوقت ثنا ملے، بوسیری عظیم کا ہوں میں بھی مقتدی، بوسیری عظیم کا ہوں میں بھی مقتدی، بیماری علم سے مجھے بھی شفا ملے، بیماری علم سے مجھے بھی شفا ملے، جامی کا جذب لہجائے قدسی نصیب ہو، جامی کا جذب لہجائے قدسی نصیب ہو، سعدی کا صدقہ شیر کو اذن بقا ملے، سعدی کا صدقہ شیر کو اذن بقا ملے، حالی کے درد سے ہو میرا فکر استوار، ادراک خاص حضرت اقبال کا ملے، جو مدحت نبی میں رہا بامراد و شاد، اس کاروان شوق سے تائب بھی جا ملے، اس کاروان شوق سے تائب بھی جا ملے۔